إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما
قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا، اپنے اختیارات میں بھی وہ اللہ اکیلا، اور جملہ عبادات میں بھی وہ اللہ اکیلا۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود وہ صرف اکیلا اللہ ہے۔ درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی کائنات، فخر موجودات، والی بطحہ، سلطان مدینہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا، ان کی اطاعت، فرما برداری اور اتباع کو ہم پر لازم قرار دیا۔ آپ کا سچا فرمان ہے، جو میری اطاعت کرے گا وہ رب کی جنت میں داخل ہو جائے۔ پچھلے خطبے میں زکوٰۃ کے متعلق بات ہوئی تھی کہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے جس کا انکار کرنے والا مومن نہیں رہتا، مسلمان نہیں رہتا، بلکہ کافر بن جاتا ہے۔ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان جہاد کیا تھا۔ زکوٰۃ کی وجہ سے مال بڑھتا بھی ہے اور مال پاک بھی ہوتا ہے، حلال بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا مال نصاب کو پہنچ گیا، اس کے پاس سونا ہے وہ نصاب کو پہنچ گیا، چاندی ہے نصاب کو پہنچ گئی، اسی طرح مال مویشی ہے وہ نصاب کو پہنچ گئے، اگر کوئی بندہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ حلال کھا رہا ہے، اس کی کمائی کا ذریعہ حلال ہے، نہیں، اس کا مال حرام ہے، اس کا مال ناپاک ہے، اور یہ ناپاکی، گندگی اس مال کے ساتھ اس وقت تک جڑی رہے گی جب تک وہ اس مال میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کریں، زکوٰۃ لیں ان کے مالوں میں سے، اور زکوٰۃ لے کے تُزَكِّيهِمْ، ان کے مالوں کو صاف کر دیں، ان کا تزکیہ کر دیں۔ زکوٰۃ سے صرف مال ہی پاک نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اعمال بھی پاک ہوتے ہیں، اللہ اس کے اخلاق کو بھی اچھا کرتا ہے۔
ظاہر ہے کہ جو اللہ کا فریضہ ادا کرے اللہ پھر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ اپنے بندوں پر ضرور رحمتیں فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ آپ ان کو کہیں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی طرف سے برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ زکوٰۃ والا فریضہ ہے، اور اس سے ہٹ کر ایک صدقہ نفلی صدقہ ہے کہ جو اس کے مال پر فرض نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وہ فریضہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا رہتا ہے، اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے، تو اس کی بھی بہت زیادہ برکات ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ بہت زیادہ رحمتیں فرماتا ہے۔ صحیح حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، مال میں سے صدقہ کرنے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ پریشانیاں مسائب وہ صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صدقہ کر رہے ہوں، اللہ کی راہ میں مال دینے والے ہوں، اور پھر آپ کے ارد گرد مسائب دکھ پریشانیاں وہ گھیرا تنگ کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ مسائب صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ صدقہ کرنے کی وجہ سے قبر کی جو گرمی ہے وہ ٹھنڈک میں تبدیل ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے کی وجہ سے یہی صدقہ جو آپ اپنے مال میں سے دیں گے اللہ کی راہ میں، آپ نے فرمایا یہ صدقہ قیامت والے دن صدقہ کرنے والے کے لیے سائبان بن جائے گا، سایہ بن جائے گا۔ اس صدقے کا سایہ اس کو ملے گا، جہاں لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کا کانوں تک پسینہ ہوگا، کسی کا آدھے پیٹ تک ہوگا، ناک تک ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں اپنے گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ سارے کا سارا ہی اپنے پسینے کے پانی میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن جس بندے نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، صدقہ کیا ہوگا، اللہ کی رضا والے کاموں میں اپنا مال لگایا ہوگا، اللہ کے پسندیدہ جگہوں میں اپنا مال خرچ کیا ہوگا، یہ صدقہ اس دن اس کے لیے سائے کا کام دے گا۔ سورج اس کی گرمی اپنی گرمی اس تک نہیں پہنچا پائے گا، سورج کی شدت سے اس کو جو ہے وہ صدقہ بچائے گا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت زیادہ ترغیب دیتے صدقہ کرنے کی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دلاتے۔ اور بعض دفعہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، غریب غربا، اور ان کے جو ہے نا وہ بدن پر تن پر جو ہے نا وہ کپڑا بھی نہیں تھا پورا، بہت مصائب کا شکار، فقر کی حالت میں، غربت کی حالت میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے میں آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، صدقہ کرو، ان پر اپنا مال خرچ کرو،
لوگوں نے کوئی اتنی توجہ نہ کی۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ تشریف لائے۔ آپ نے انتہائی سختی کے ساتھ ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا اور انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے صدقہ کیا، مال میں سے اللہ کی راہ میں مال اپنا لوٹایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اٹھا۔ خوشی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اٹھا۔ اور یہ صدقہ کرنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں مال دینا، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، اللہ اکبر، اللہ کے جو ہے نا وہ خیر کے جو کام ہیں ان کے اوپر اپنا مال لگانا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے اس کے مال میں اضافہ کر دے، اس کے مال کو بڑھا دے۔ اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں مال نہیں خرچ کرتا اس کے مال کو طلب کر لے، اس کے مال کا خاتمہ کر۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ روزانہ کی بنیاد پر صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق علیکا، تو خرچ کر، میری راہ میں خرچ کر، میری رضا کے کاموں میں خرچ کر، یتیموں غریبوں پر خرچ کر، مساکین پر اپنا مال لوٹا۔ انفق علیکا، تو میری راہ میں خرچ کرے گا میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو اللہ بھی اپنے بندے پر اسی وقت خرچ کرتا ہے جب مال آگے بندہ دینے والا ہو۔ حضرت بلال کو آپ نے فرمایا تھا انفق یا بلال، اے بلال اللہ کی راہ میں خرچ کر، لا تخش من ذی العرش اقلالا، اور یہ جو ہے نا تجھے خوف نہیں لاحق ہونا چاہیے کہ جس کی راہ میں تو خرچ کر رہا ہے وہ تیرے لیے کمی کرے۔ تو اللہ کی راہ میں دے گا اللہ تجھے بڑھا کے عطا کرے گا، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال، ان کے خرچ کیے ہوئے کی مثال جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال لوٹاتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے جیسی ہے، دانے جیسی، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، جس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور صرف 100 ہی نہیں رہتا، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا کہ 1 روپیہ دے کر یہ نہ سمجھنا کہ کمی ہوگی۔ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیا، مال چلا گیا، نہیں، اللہ 700 گنا تک اضافہ کر کے واپس لوٹائے گا۔ اور یہ تو دنیا کا بھی معاملہ ہے۔ مجھے کوئی امیر آدمی جو قابل اعتماد ہو، بہت قابل اعتماد ہو، مجھے کوئی کہے کہ یار تو یہ فلاں آدمی ہے نا، اس کو 100 روپیہ دے دے، کل نہ میں اس کے بدلے میں تجھے 700 دوں گا،
اور ہو سکتا ہے کہ میں اس میں مزید اضافہ کر کے تجھے واپس لوٹا دوں، تو میں کیا کہوں گا؟ یار 700 گنا ملنا ہے، قابل اعتماد آدمی ہے، اللہ اکبر، بھروسہ اس پر کیا جا سکتا ہے، تو دے دو، کل 700 ملیں گے۔ وہ اللہ جو شہنشاہ ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، وہ اللہ کہتا ہے آج ایک دو کے بدلے میں 700 گنا عطا کروں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کرنے والا ہو اور اس کا بدلہ نہ اس کو ملے۔ اللہ فرماتے ہیں ما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ما تنفقوا من خیر، لوگوں جو یہ مال تمہیں دیا ہے نا، اس مال میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، فَلِأَنفُسِكُمْ، اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، اس کا فائدہ تمہیں ہی۔ اور بخل کا نقصان بھی انسان کو ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کی وضاحت کی ہے، فرمایا لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، وہ لوگ جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، مال دیا ہے، اللہ نے خیر عطا کی ہے، دنیا کی فراوانی اللہ نے ان کو دی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے، بخل کرنے والے مت یہ سمجھیں ہوا خیر لہم کہ یہ مال کو جمع کر کے رکھیں گے تو ان کے لیے فائدہ ہوگا، سمیٹ کے رکھیں گے تو ان کے لیے فائدہ ہوگا۔ فرمایا بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ مال سمیٹ کے رکھنا، بخل سے کام لینا ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اسی مال کا توق بنا کے ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا، یہ نقصان ہوگا۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ نے یہ بات بھی سمجھائی کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ محتاج ہے، اللہ غریب ہے، اللہ کنگال ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب یہ قرآن کی آیت اتری نا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہے وہ، کون ہے وہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے، کون ہے وہ تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ کہتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جو اللہ کو قرض حسنا دے گا اللہ اس کے بدلے میں اس کو بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا۔ جب یہ آیت اتری نا تو یہود آ گئے، یہودی مدینہ میں موجود تھے، آ گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب سنا ہے تیرا رب بھی کنگال ہو گیا ہے، وہ اپنے ہی بندوں سے مال کا مطالبہ کرنے شروع ہو گیا، وہ غریب ہو گیا، وہ فقیر ہو گیا، سنا ہے تیرے رب نے بھی جو ہے نا وہ کنگال ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی زبانوں سے یہ گستاخی سنی نا، اللہ نے فوراً قرآن اتارا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ، ہاں سن لیا اللہ نے، قول الذین، ان لوگوں کی بات کو، قالوا جنہوں نے آ کے کہا ان اللہ فقیر،
اللہ غریب ہے، کنگال ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم سرمایہ دار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، ان کے تمام جرموں کو لکھ لیا گیا ہے۔ قیامت والے دن جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم بھی کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، جلائے جانے والے عذاب کا آج مزہ چکھتے ہی رہو تم۔ یہ مزہ جو ہے نا وہ چکھتے ہی رہو، تم دنیا میں بڑی باتیں کرتے تھے، اللہ اکبر، تو یہ کبھی سوچنا پیدا ہو، کبھی یہ سوچ کسی غریب کو دیتے ہوئے، کسی یتیم کو دیتے ہوئے، کسی محتاج کی مدد کرتے ہوئے، کسی اللہ کے دین کے کام میں پیسہ لگاتے ہوئے، بات یہ سمجھنا اللہ اکبر کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے اور یہ تو جو ہے نا وہ چکر پہ چکر لگاتے رہتے ہیں، سارا مال ہی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ایک باغ والوں کا اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان کیا ہے، سورت قلم پڑھنا جا کے، 29ویں پارے کی یہ سورت ہے اور سورت کی دوسری سورت ہے 29ویں پارے کی، اس میں اللہ نے ایک باغ والوں کا ذکر کیا۔ باغ والے، اللہ اکبر، اللہ فرماتے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، باغ والے، باغ ان کا جب کھانا تو وہ جب بھی فصل حاصل ہوتی، باغ کا پھل ملتا، اللہ کی راہ میں لوٹاتا، اللہ کی راہ میں دیتا، اس چیز کو پسند کرتا کہ غریب غربا کو میں دے دوں، تقسیم کر دوں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں لوٹا دوں، اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھتا اور اسی طرح باغ پر بھی خرچ کرتا، لیکن اللہ کی راہ میں بھی زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے دیتا۔ جب وہ فوت ہو گیا نا تو فوت ہونے کے بعد بچے اکٹھے ہوئے، اس کے بیٹے جو ہے نا وہ اکٹھے ہوئے، آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر کہ ہمارا باپ تو بڑا ہی بے وقوف تھا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں تھی کچھ، جو بھی باغ میں سے پھل حاصل ہوتا یتیموں غریبوں پر اتنا لوٹا دیتا، اللہ کی راہ میں اتنا دے دیتا، قسمیں کھانے لگے، قسمیں کھانے لگے آئندہ کے بعد کسی غریب کو کچھ نہیں دینا، کسی غریب کو کچھ نہیں۔ ہماری تو اپنی ضروریات پوری نہیں ہوتی، ہمارے تو اپنے مسئلے مسائل ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے بڑی فراوانی عطا کی ہوتی، گھر میں 5-5 6-6 گاڑیاں کھڑی ہوتی، بینک بیلنس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اپنی آرائشوں پر بھی بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن جب کہہ دیا جائے نا غریب کو دے دو، لو جی ساڑھی تو اپنی ضرورتاں پوریاں نہیں ہوتی، ساڑھے تے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، ہمارے خرچے پورے ہوتے، اللہ اکبر، وہ بھی یہ کہنے لگے کہ ہمارا باپ تو ایسے ہی لوٹاتا رہا، ہمارے تو اپنے اخراجات اتنے ہیں۔ اللہ اکبر، قسمیں اٹھائیں کہ صبح کے وقت جائیں گے کسی غریب کو پتہ نہ چلے، ہماری جو ہے نا وہ جانے کا علم کسی غریب کو نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، وہ یہ پلان کر کے سوئے تھے کہ صبح صبح جائیں گے، رات کے وقت ہی اللہ نے اس باغ پر ایک آفت بھیج دی، سارا باغ ہی لہلہاتا، سارے کا سارا باغ اس آفت کی زد میں آ کے ختم ہو گیا۔ اور وہ کیا کر رہے تھے؟ ہم نائم، سوئے ہوئے، اسی پلان میں اللہ اکبر کے کر کے آج ہم نے صبح صبح جانا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، صبح صبح اٹھے، ایک دوسرے کو اٹھانے لگے، چلو یار اٹھو، اللہ اکبر، فجر سے پہلے پہلے نکل جائیں، کوئی کسی غریب کو علم نہ ہو، کوئی غریب آج وہاں پہ داخل نہ ہونے پائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب باغ کے پاس پہنچے نا، قریب قریب پہنچے، قریب قریب، تو کہنے لگے آج ہم نے قابو پا لیا ہے، ہمارا پیچھا کسی غریب نے نہیں کیا، کسی مسکین نے نہیں کیا، کوئی ہمارے باغ میں غریب مسکین نہیں آئے گا، صبح صبح ہی ہم پہنچ گئے ہیں۔ لیکن جب وہاں پہ پہنچے نا تو باغ کو دیکھ کے کہنے لگے اِنَّا لَضَالُّونَ، پتہ نہیں ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم کسی اور کے باغ کی طرف آ گئے ہیں۔ پھر جب جانا
سمجھ آ گئی تو کہنے لگے نہیں نہیں، بل نحن محرومون، اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں محروم کر دیا گیا ہے، ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے، ہمیں محروم کر دیا گیا۔ پھر بات سمجھ آئی تو ایک دوسرے کو اقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تو نے یہ کہا تھا کسی غریب کو نہیں آنا چاہیے، کسی مسکین کو نہیں آنا چاہیے، ابا جان تو ایسے ہی پیسہ لوٹاتے رہے، تو نے یہ ہمیں مشورہ دیا تھا، وہ کہتا نہیں تو نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یتلاومون، آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور پھر کیا کہتے ہیں یا ویلنا انا کنا طاغین، ہاں اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ہی سرکش ہو گئے تھے، ہم ہی نافرمان ہو گئے تھے۔ اب کہتے ہیں اگر اللہ ہمیں دوبارہ عطا کرے گا تو کبھی بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، کبھی ہم دریغ نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور پھر آخر میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کر کے نا آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب، اللہ کا عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ اسی طرح آتی ہے۔ جب اللہ اکبر انہوں نے بخل سے کام لیا، کنجوسی سے کام لیا تو اللہ کا عذاب آیا، اور پھر اللہ نے فرمایا اکبر لو کانوا یعلمون، یہ تو دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہوگا، اس سے بھی بڑا ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ جان لیتے تو اس کا نقصان بخل کا بھی اپنے آپ کو ہی ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی اپنے آپ کو ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، لوگو تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یوفى الیکم، تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ایک صحابی آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی جی یہ ایک اونٹنی میں لے کے آیا ہوں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، اور اس اونٹنی کو میں نے نکیل بھی ڈالی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو اس سے لیا، اس سے قبول کیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی ایک نکیل والی اونٹنی تو نے اللہ کو دی ہے، اللہ قیامت والے دن 7 اونٹنیاں عطا کرے گا جو ساری کی ساری نکیل والی ہوں گی۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ اکبر، اللہ پورا پورا بدلہ دیتا ہے۔ ایک صحابی نے قرآن کی آیت سنی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ فرماتے کون ہے جو قرض دے گا اللہ کو، اللہ بڑھا چڑھا کر اس کو عطا کرے گا۔ یہودیوں نے تو وہ کردار پیش کیا کہ معاذ اللہ اللہ فقیر ہو گیا، اللہ کنگال ہو گیا، ہم جو ہے وہ امیر ہو گئے، ہم غنی ہو گئے۔ یہودیوں نے تو یہ کردار پیش کیا، اور دوسری طرف صحابہ کرام کا کردار کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ابو دہدہ اس کا نام ہے، آیا محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی جی میں نے سنا ہے کہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے، اللہ نے قرض کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میرے صحابی اللہ نے قرض مانگا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی جی ہاتھ آگے کیجئے گا۔ آپ نے ہاتھ آگے کیا، اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے لگا اللہ کے نبی جی میں اللہ کی راہ میں ایک باغ دیتا ہوں جس باغ میں 400 کھجوروں کے درخت ہیں، 400، اور آپ گواہ رہ جائیں کہ میں نے اللہ کو قرض دے دیا۔ ادھر رسول اللہ کو یہ کہہ کے اپنے باغ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، باغ کے باہر ہی کھڑا ہو کے اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو آواز دینے لگا، کہنے لگا اسی طرح تم بھی باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اب یہ ہمارا نہیں رہا۔ اندر بھی داخل نہیں، اندر نہیں گیا، بس اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابی، حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع پر رسول اللہ نے فرمایا لوگو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ ہمارا رسول اللہ صلی
हमें सदका करने का हुक्म दिया। तो जब आपने ये हुक्म दिया ना, ये अपील की अल्लाह के रसूल ने कि अल्लाह की राह में माल लौटाओ, सदका करो, तो कहते हैं हजरत उमर उस वक्त मेरे पास माल भी मौजूद था। तो मैंने कहा हर काम में अबू बकर आगे होते हैं, हर नेकी के काम में अबू बकर आगे निकल जाते हैं। आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ूंगा और यही मौका है अबू बकर पर सबकत ले जाने का, इसके अलावा कोई और मौका नहीं मिल सकता। हजरत उमर कहते हैं मैं गया, जाके अपने घर माल समेटा, रसूलुल्लाह के पास ले आया। आपने पूछा माँ अब कई तले अहले का, ऐ उमर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है, यहाँ क्या लेके आया, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया। हजरत उमर कहते हैं मिसलाहू, अल्लाह के नबी जी इसी की मिसल, यानी आधा आपको ला के दे दिया, आधा अपने घर वालों के लिए छोड़ दिया। इतने में आ गए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाके अपना माल रखा। तो आपने पूछा माँ अब कई तले अहले का, ऐ अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है। हजरत अबू बकर क्या कहते, अब कई तो लहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह के नबी जी सारा ही माल ले आया, घर वालों के लिए छोड़ के आया हूं तो अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया। घर वालों के लिए उनकी मोहब्बत है, अल्लाह अकबर, उनका प्यार है। ये अंदाज था सहाबाए किराम का। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक तो रिवायत पिछली दफा सुनाई थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, कहर साली में मुब्तला हो गए लोग, कहर पड़ गया। एक दिन सारे के सारे मदीना के खासकर गुरबा फुकरा वो आ गए हजरत अबू बकर के पास, अबू बकर जी कुछ कीजिएगा, अब गुजारा नहीं होता। हजरत अबू बकर कहने लगे कल तक सब्र कर लो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल हल कर देगा, परेशानी का खात्मा कर देगा। सुबह सवेरे ही अगले दिन हजरत उस्मान का शाम से माल आया, 1000 ऊंट आया गले से लदा हुआ, शाम से मदीना पहुंचा 1000 ऊंट गले से लदा हुआ। मदीने के ताजिर इकट्ठे होके आ गए, चलो उस्मान से खरीद के ये माल मदीने के बाजार में बेचते हैं और लोगों की परेशानी का खात्मा हो जाएगा। ताजिर इकट्ठे होके आए, उस्मान से सौदा करने लगे, उस्मान ये माल हमें दे दे। हजरत उस्मान कहते बदले में तुम क्या दोगे, कहने लगे 10 के 12 देंगे। हजरत उस्मान कहते नहीं मुझे इससे ज्यादा मिलता है। हजरत उस्मान ने जब ये कहा कहने लगे 10 के 14 देंगे। हजरत उस्मान कहते हैं मुझे इससे ज्यादा मिलता है। वो कहने लगे हजरत उस्मान को, उस्मान जी वो कौन सा ताजिर है जो यहाँ का रहने वाला नहीं, बाहर से आके खरीदारी कर रहा है और हमसे ज्यादा आपको नफा दे रहा है। हजरत उस्मान कहते हैं मुझे 1 दिरहम के बदले 10 मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं। तुम में से किसी के अंदर ये ताकत है तो वो 10 दिरहम दे के मुझसे खरीद सकता है। वो कहने लगे नहीं नहीं ये हमारे बस की बात नहीं, बल्कि किसी भी ताजर के बस की बात नहीं है कि 1 दिरहम के बदले में आपको 10 नफा दे। हजरत उस्मान कहते हैं लोगों ताजरों गवाह हो जाओ, ये सारे का सारा माल मैंने मदीना के फुकरा में तकसीम कर दिया है, ये सारा माल उनके लिए है। ये है अल्लाह वालों का किरदार। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए ना, उसमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को भी अल्लाह ने बड़ा माल दिया था। एक पूरे का पूरा बाग हजरत उस अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उम्महातुल मोमिनीन के लिए वक़्फ़ कर दिया। रसूलुल्लाह के चले जाने के बाद, तशरीफ ले जाने के बाद एक पूरे का पूरा बाग माओं के लिए जो है ना वो वक़्फ़ कर दिया और वसीयत कर दी कि ये इनका है। बाद में वो बाग फरोख्त किया गया, 4 लाख दिरहम में वो बाग फरोख्त हुआ। इतना कीमती बाग था जो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सारे का सारा उम्महातुल मोमिनीन के लिए तक़सीम कर दिया। उनके अंदर अल्लाह अकबर, एक सहाबी कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपनी जमीन बेची, अपनी जमीन बेची, 40,000 दिरहम में सौदा हुआ। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ 40,000 दिरहम में खरीदा। उस जमीन को हजरत उस्मान ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से
حضرت عبدالرحمن بن عوف وہ سارے کا سارا مال لے کے 40,000 درہم لے کے مدینہ میں آئے، لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کرنے لگے، فقراء میں تقسیم کیا اس مال کو، اور اسی طرح امہات المؤمنین میں تقسیم کر دیا۔ حضرت مصرع کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو حصہ بنتا تھا اماں عائشہ کا اس میں سے رضی اللہ تعالی عنہ، میں وہ حصہ لے کے ماں عائشہ کے پاس آیا۔ حضرت عائشہ نے مجھ سے پوچھا اے آنے والے مجھے یہ تو بتا من ارسل بہذا، یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ میں نے بتایا عبدالرحمن بن عوف نے۔ تو اماں عائشہ بڑی خوش ہوئی، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بہت ہی خوش ہوئی اور کہنے لگی میں نے سنا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے چلے جانے کے بعد میری بیویوں کا خیال صبر کرنے والے ہی رکھیں گے، جن کو مال کی ہرس نہیں ہوگی وہی میری بیویوں کا خیال رکھیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف کے لیے دعا کی حضرت عائشہ نے، اے اللہ عبدالرحمن بن عوف کو جنت کے چشمے سلسبیل سے سیراب کرنا، اللہ اس کے لیے سلسبیل سے نہر جو ہے نا وہ جاری کر دینا، اس کو سیراب کرنا۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام کا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ایک آدمی جا رہا تھا صحرا میں جاتے جاتے اچانک اس نے بادلوں میں سے آواز سنی، بادلوں میں سے آواز یہ سنی، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادلوں میں سے یہ آواز سنی کہ کوئی بادل کو حکم دے رہا ہے اس کی حدیقت فلان، جا بادل فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر کے آ۔ اللہ اکبر، یہ آواز سنی، اچانک کیا دیکھتا ہے بادل برسا اور ایک نالی کے ذریعے سے پانی جو ہے نا وہ ایک سمت کو چل دیا، وہ آدمی بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ آدمی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اللہ اکبر، آگے جا کے دیکھا ایک باغ میں وہ سارا پانی جا رہا ہے، باغ کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کا رخ اپنے باغ کی طرف کر رہا ہے، پانی کا رخ۔ اس نے پوچھا اللہ کے بندے مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلاں بن فلاں ہے۔ وہی نام اس نے بتایا جو اس نے بادلوں میں سے سنا تھا، اور پھر اس نے کہا اچھا تیرا نام یہ ہے، مجھے یہ بتا کہ تو کرتا کیا ہے، تیرا عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس نے کہا پہلے تو بتا میرا نام پوچھتا کیوں ہے؟ کہتا ہے میں یوں جا رہا تھا، بادلوں کو حکم ہوا فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کر کے آ۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے، ایک عمل میں تجھے بتا دیتا ہوں، یہ باغ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اس میں سے جو بھی فصل آتی ہے، جو بھی اللہ مجھے پھل عطا کرتا ہے، میں اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتا ہوں اور اس باغ کے اوپر بھی خرچ کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتصدق بسلو سے ہی میں اللہ کی راہ میں بھی مال دیتا ہوں۔ 3 حصوں میں تقسیم کر کے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ باغ کے لیے اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں دوہرا خرچ کرتا ہے، ایک کی بجائے 2 دیتا ہے، 1 روپے کی بجائے 2 روپے دیتا ہے، 100 کی جگہ 200 دیتا ہے، آپ نے فرمایا دعتہ خزائن الجنتی، جنت کے دروازوں پر کھڑے چوکیدار وہاں قیامت کے دن ہر دروازے سے اس کو آواز لگائیں گے کہ تو اس دروازے سے رب کی جنت میں داخل ہو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ تو بڑا ہی خوش قسمت ہوگا جس کو ہر دروازے سے جو ہے نا وہ جنت میں آنے کی آواز لگے گی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے امید ہے اللہ اکبر کہ تو ایسے ہی خوش قسمت لوگوں میں سے ہے جس کو قیامت کے دن جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی۔ اللہ یہی جذبہ ہم سب کو بھی عطا کر دے۔ مال اللہ نے دیا ہے،
غریبوں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، بیواؤں پر خرچ کرے، مساکین پر خرچ کرے، اللہ کی پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرے، اللہ کے کام میں اس کو خرچ کرے، یہی مال قیامت والے دن عزت کا سبب بنے گا، اللہ شرف عطا کرے گا، اللہ جنت کا وارث بنائے گا۔ وگرنہ معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔